अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइडर न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाजरीन, 2 से 3 अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ आजकल बहुत परेशान है और नवाज शरीफ ने मरी में 1 माह से डेरे लगाए हुए हैं। क्या वजूहात हैं? दूसरी बड़ी खबर, इमरान खान की जानब से अपने जो बेटे हैं उनको पाकिस्तान आने से क्यों रोका है, उसकी अंदरूनी कहानी जो है वो आपके सामने रखेंगे। और आखिर में हम बात कर लेंगे जो कासिम ने अहम इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में क्या चीदा चीदा बातें की गई हैं। सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट अब एक पेज पर नहीं रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं वो आज कल काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो हुकूमती वज़रा हैं, रहनुमा हैं, उनकी जानब से कहा जा रहा है, बल्कि इत्तेहादी जो हैं वो भी ये चैमगोइयाँ कर रहे हैं कि अब जो हुकूमत जो है वो हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है। मुल्क में पता नहीं कौन सा सेटअप आएगा, वो बात की बात है। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। शायद उनको अपना रखते सफ़र यानी कि हुकूमत का तख्ता उल्टने वाला जो चीज़ें हैं वो नज़र आ चुकी हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म के मतहत मुख्तलिफ एजेंसीज होती हैं और उन एजेंसियों की रिपोर्ट की रोशनी में ही वज़ीर आज़म परेशान है। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस बात पर परेशान थे कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनके हाथ से निकल चुकी है। कोई भी काम हुकूमत का हो या किसी MNA MPA या वज़रा का, ब्यूरोक्रेसी जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं करती। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज, ये जब से SIFC बनी थी उसके बाद तमाम वजारतों के जो आला अफसरान है यानी कि ब्यूरोक्रेसी जिनको कहते हैं या ब्यूरोक्रेट, वो डायरेक्ट हुक्म मान रहे थे SIFC के जो हाई अप्स हैं या जो उसके जो सरबराहान हैं उनके माने जा रहे थे। और अब वज़ीर आज़म पहले उस बात पर परेशान थे, लेकिन अब जो मुल्क में करप्शन का बाजार गर्म है, जो एहतसाब का जो मुख्तदर हलकों की जानब से नोटिस लिया गया है और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी जो उनके गैर कानूनी इकदाम को नहीं मान रही या हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि उनकी गर्दन जो है वो भी शिकंजे में आ जानी है, तो इसी वजह से अब वज़ीर आज़म को अपनी हुकूमत जो है वो घर जाती हुई नजर आ रही है। और इसको जाने से कबल वज़ीर आज़म जो है वो महंगाई से भी ना सिर्फ परेशान है, या चीनी का जो मामला है इस पर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अवाम पहले ही इमरान खान के साथ है, हुकूमत से नाला है और हुकूमत को नहीं देखना चाहती एक आंख भी। और उसके बाद ये जो महंगाई है उसने अवाम की जो कमर तोड़ी हुई है। और ऐसे में जो हुकूमत के जो इकदाम है, चाहे पंजाब में हो, मरकज में हो या पूरे मुल्क में हो, वो इकदाम भी जो है वो रद्दी की टोकरी में जा रहे हैं। और यही एक इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसकी जानब से रिपोर्ट दी गई है कि आपके तमाम तर इकदाम अवाम की नज़र में सिफर हो चुके हैं, आपकी कारकर्दगी सिफर है। जब तक आप महंगाई को कंट्रोल नहीं करते, अवाम को रिलीफ नहीं देते। ये जो पेट्रोल की कीमतों में हर 15 दिन के बाद इजाफा किया गया है, एक माह में 15 से 20 रुपए जो इजाफा किया गया है, अवाम हुकूमत से शदीद खौफजदा भी है और इससे जान छुड़ाना चाहती है, ये रिपोर्ट दी गई है। और साथ ही ये जो चीनी का मसनूई बहरान पैदा किया गया और अरबों रुपए की डकैती की गई है अवाम की जेबों पर, इस पर भी जो अवामी रद्द-ए-अमल है उस पर भी वज़ीर आज़म को आगाह किया गया है। दूसरी जानब एक तरफ तो ये हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है, नवाज शरीफ जो है वो पिछले 1 साल से इनएक्टिव थे, कोई भी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन 1 माह से मरी में आकर बैठे हुए हैं। और मरी में आकर अपनी जो हुकूमत, खुद कल को ये कहेंगे कि मेरी हुकूमत नहीं है, नून लीग की हुकूमत नहीं थी, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, लेकिन है तो मुस्लिम लीग नून के ही MNAs हैं, MPs, जिनकी वजह से ये हुकूमतें बनी हुई हैं पंजाब की और मरकज की। नवाज शरीफ जो हैं वो अब तमाम तर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। और मरियम और शहबाज शरीफ को बार बार जो उनका जो बेसिक पॉइंट है वो यही है कि अब वो जमाना नहीं रहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इलेक्शन, अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई, नून लीग की आई, नून लीग की गई, पीपल्स पार्टी की आई। अब वो दौर नहीं है, अब हमें डिलीवर करना पड़ेगा, तभी अवाम की नजरों में मकबूल तरीन पार्टी बनेंगे। और हमारी पार्टी जो है इस वक्त अवाम के अंदर सिफर हो चुकी है और आपकी ये जितनी भी कारकर्दगी है या फुर्तियां हैं ये तमाम तर सिफर हैं। अवाम आपको देखना पसंद नहीं करती और अब ऐसे इकदाम उठाएं कि जिससे अवाम के अंदर हीरो बना जा सके, पार्टी को बचाया जा सके। अब पार्टी जो है उसकी साख भी दाव पर लगी हुई है। तो नवाज शरीफ और मरियम को बार बार ये कह रहे हैं कि आप पंजाब में अवाम को रिलीफ दें, मरकज में भी कहा जा रहा है कि आप महंगाई को कंट्रोल करें, लेकिन कंट्रोल कहाँ से करेंगे जब ये माफिया खुद उन चीज़ों में मुलव्वस है, उन फ्रॉड्स में, उन जो गबन हो रहा है, डकैती पड़ रही है पैसों पर महंगाई की सूरत में, उससे जो फायदा आता है। तो यही शरीफ खानदान हो या जो बड़े बड़े खानदान हैं या सरमायादार हैं, वही इसका फायदा भी उठा रहे हैं। और नवाज शरीफ जो है
ایسے میں ان کو کہتے ہیں کہ آپ ریلیف دیں، یہ کریں وہ کریں، پارٹی کی ساکھ جو ہے بہتر کریں، لیکن ان تمام تر احکامات یا ڈائریکشن کے باوجود کوئی بھی آپ کو گراؤنڈ پر کام جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ دوسری بڑی خبر آپ کو دے دیتے ہیں کہ عمران خان نے کیوں اپنے بیٹوں کو پاکستان آنے سے روکا ہے اور تحریک میں شامل نہ ہونے کا کہا ہے۔ اس کی جو اندرونی کہانی ہمارے ذرائع نے ہمیں بتائی ہے کہ عمران خان جو ان کی پارٹی کی قیادت ہے، جو جیلوں سے باہر ہے، اس پر 1% بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے بیٹوں کو ان کے ہاتھوں سونپنا چاہتے تھے۔ اس کی جو ایگزامپل میں بتا دوں کہ عمران خان جب یہ 26 نومبر کا احتجاج ہوا تھا تو سب لوگ بشرا بی بی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، یعنی کہ پی ٹی اے کی قیادت، کارکنان کا نہیں میں کہہ رہا، کارکنان آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، قیادت بھاگ جاتی ہے۔ اور عمران خان نے اس سے پہلے جتنی بھی ہوئی انہوں نے احتجاج یا مارچ کیے تو قیادت جو تھی وہ عمران خان کو بھی چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ تو عمران خان اس وقت چونکہ جیل میں ہے اور وہ اپنے بچوں کا 1% بھی رسک نہیں لے سکتے، اس لیے پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو منع کیا ہے اور اپنی پارٹی جو قیادت ہے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ یہ میرے بیٹوں کے ساتھ بھی فیئر نہیں رہیں گے اور یہ میرے بیٹوں کو بیچ سڑک پر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اور اس لیے عمران خان نے اپنے بیٹوں کو کہا ہے کہ آپ یہ باہر پاکستان نہ آئیں اور نہ ہی آ کر کسی تحریک میں شامل ہوں۔ یہ اندر کی کہانی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو روکنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اس قیادت پر اعتماد نہیں کرنا اور نہ ہی ان کے کیا کہتے ہیں زیر سرپرستی بچوں کو پاکستان لا کر بیچ چوک چوراہے میں چھوڑ کر بھاگ جانے کے لیے عمران خان تیار ہیں۔ اور عمران خان نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ جب بھی حالات بہتر ہوں، معاملات بہتر ہوں تو آپ ضرور آئیں، لیکن ایسی صورتحال میں نہ تو آپ کسی تحریک کا حصہ بنیں، نہ کسی پاکستان کی سیاست کا، اور نہ ہی آپ نے ان بہکانے والوں کے کہنے پر پاکستان آنا ہے۔ یہ عمران خان کی جانب سے پیغام دیا گیا ہے۔ اور پارٹی قیادت جو ہے وہ ایک امید لگا کر بیٹھی ہوئی تھی کہ عمران خان کے بیٹے آئیں گے تو ہماری تحریک بڑی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، لیکن پارٹی قیادت اپنی قربانی دینے کی بجائے اب عمران خان کے بیٹوں کی قربانی جو ہے وہ دینا چاہتی تھی، لیکن عمران خان چونکہ اسی پارٹی کے لیڈر ہیں اور ایک ایک بندے کی جھگ سے واقف ہیں، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو روک دیا ہے کہ آپ نے کسی صورت پاکستان نہیں آنا، خاص طور پر جب تک میں جیل میں ہوں اور جب تک حالات ایسے ہیں، کوئی پتہ نہیں کوئی آپ پر اٹیک کر دے یا آپ سیکیورٹی رسک بھی بن سکتے ہیں، اور اس حکومت کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ یہ پکڑ کر آپ کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کی گرفتاری میں کسی صورت برداشت نہیں کر پاؤں گا ذہنی اور جسمانی طور پر۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے پارٹی کو اوپر عدم اعتماد کرتے ہوئے اپنے بچوں کو روکا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کا پاکستان کی سیاست سے لینا دینا نہیں، کیونکہ آپ جب میں حکومت میں تھا تو اس وقت بھی آپ کا اس کوئی اقدام یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، اور اب بھی میں اپوزیشن میں ہوں تو میرے ساتھ میری عوام کھڑی ہے، تو مجھے آپ پاکستان نہ آئیں اور نہ ہی کسی پاکستان کی تحریک میں یا سیاست میں شامل ہوں۔ بچوں کا ظاہر ہے وہ اپنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ قاسم نے کہہ دیا ہے کہ وہ 2.5 سال سے انہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، ظاہر ہے جب سے حکومت گئی ہے اس کے بعد سے لے کر ابھی تک ان کی اپنے والد یعنی کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی، جو کہ ڈیلا جیل میں قید ہے 2 سال سے، اور اس سے 6 ماہ پہلے ان کی کوئی ملاقات ہوئی تھی۔ اور ایسے میں اب گزشتہ 7-8 ماہ سے عمران خان کی بات بھی نہیں کروائی جا رہی، تو بیٹے باپ کی محبت میں اب وہ فرنٹ پر ضرور آئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے وہ تمام تر اقدامات بھی اٹھائیں گے اور لوگوں سے بات چیت کر کے عمران خان کی رہائی کے لیے وہ اقدامات اٹھائیں گے۔ لیکن علیمہ خان وہ تو کہہ رہی ہیں کہ پاکستان آئیں گے، دیکھیں پاکستان آنے سے نہیں روکا، انہوں نے ان مخصوص دنوں میں آنے سے روکا ہے۔ عمران خان نے یہی کل ان کی پارٹی کی جانب سے بیانیہ بھی جاری کیا گیا کہ وہ ابھی نہیں آ رہے، بعد میں آئیں گے، لیکن قاسم نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے ایک چیز تو واضح کر دی ہے کہ پاکستان میں عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی بھی شخص کردار ادا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ عمران خان کو رہا کرا سکے سوائے امریکہ کے۔ انہوں نے بھی تمام چیزوں کو گیج کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، اور اسی لیے وہ امریکہ گئے، وہاں پر جا کر جو رچرڈ گرنیل سمیت مختلف جو امریکی تھنک ٹینکس کہہ لیں یا کانگریس کے جو لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور اس کے بعد وہ واپس لندن روانہ ہو گئے، اور ان سے جب پوچھا گیا کہ پاکستان میں کون سی پارٹی یا قیادت سے آپ کو امید ہے کہ وہ آپ کے باپ کو رہا کرا پائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ صرف امریکہ میرے باپ کی رہائی جو ہے وہ کروا سکتا ہے، باقی کسی سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اور اب آخر میں سب سے بڑی خبر آپ کو دیتے ہیں کہ 5 اگست کی تحریک کو منگل کا روز ہے، اڈیالہ جیل جانے کا پلان بن گیا ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے وہ ایجنسیوں تک پہنچی ہے اور یہ حکومت کو آگے پہنچا دی گئی ہے، پنجاب حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی، اور علیمہ خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ 5 اگست کو
اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کیا جائے گا، یعنی کہ 5 اگست کی جو تحریک ہے اس کا جو کیا کہتے ہیں نا سرا، اس کو اڈیالہ جیل کی جانب لے جانے کا فیصلہ تحریک انصاف کی جانب سے کیا گیا ہے۔ کارکنان بڑے مایوس تھے کہ پتہ نہیں احتجاج کہاں پر ہوگا کہاں پر نہیں ہوگا، لیکن علیمہ خان نے کہہ دیا ہے کہ 5 اگست کو جو لوگ ہیں بالخصوص پنڈی اور ملیکہ جو شہر ہیں، ان کے لوگ جو ہے وہ اڈیالہ جیل آئیں اور یہاں پر عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے بھی یہاں پر آ کر احتجاج کریں۔ علیمہ خان نے بھی آج 5 اگست کی جو کال ہے وہ اڈیالہ جیل کے لیے دے دی ہے، اور اب جو باقی سیاسی جماعت ہے یعنی کہ پی ٹی اے کی مرکزی قیادت ہے وہ تو پہلے ہی جان چھڑا رہی ہے کہ کسی طرح یہ دن گزر جائیں، اور لگ ایسے رہا ہے جو ایک اطلاعات یہ بھی ہیں کہ گنڈا پور کی جانب سے جو بڑے بڑے ٹف بیانات آ رہے ہیں، یہ 5 اگست سے ایک آدھا دن پہلے جو ہے وہ تمام تحریک کو ڈیفیوز بھی کر سکتا ہے، کیونکہ عوام نے ایک بار پھر علی امین گنڈا پور سے امیدیں وابستہ کی ہیں۔ لیکن جب بھی علی امین گنڈا پور نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں تو ماضی میں وہ تحریک کو یا اس احتجاج کو ڈیفیوز کرنے میں سبوتاژ کرنے میں سب سے بڑا کردار علی امین گنڈا پور کا رہا ہے، اور اسی لیے کارکنان اب علی امین گنڈا پور کی بڑی بڑی بڑکوں پر یقین نہیں کر رہے، اور ان کو یہی امید ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ پھر تحریک کو نقصان پہنچائیں گے۔ تاہم علیمہ خان کی جانب سے 5 اگست کو اڈیالہ جیل کی طرف مارچ کی احتجاج کی کال دے دی ہے، اور ایسے میں راولپنڈی سے گزر کر جانا اڈیالہ جیل کی جانب جو راستے جاتے ہیں وہاں پر اہم تنصیبات ہیں، اہم لوگوں جو ملک کی جو اہم شخصیات ہیں ان کے گھر ہیں، اور کیا ان گھروں کے آگے سے لوگ گزر کر اڈیالہ جیل پہنچ پائیں گے؟ اس سے قبل جب بھی ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے تو وہاں پر اڈیالہ جیل کے قریب کسی کو بھٹکنے نہیں دیا جاتا، اور یعنی کہ علیمہ خان وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کی سوشل میڈیا پر کہ وہ لوگ وہاں پر نہیں پہنچ پاتے، کارکنان یا ان کے جو فیملی ہیں وکلاء ہیں۔ اور ایسے میں جب 5 اگست کو احتجاج کی تحریک کا اعلان ہے، احتجاج کا اعلان ہے، تو کیسے اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی ہوگی وہ آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے، مرکزی حکومت کی جانب سے بھی اڈیالہ جیل سے کوسوں دور، میلوں دور سیکیورٹی چیک پوسٹیں جو ہیں وہ قائم کر دی جائیں گی 3 اگست کو، تاکہ 5 اگست کو اڈیالہ جیل کی جانب کوئی پرندہ بھی جو ہے وہ پر نہ مار سکے۔ اب تحریک انصاف کی اسٹریٹجی اور حکومت کی اسٹریٹجی ہے جو ہے وہ آپ کو بتا دی ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔